بات کا خوف نہیں، لا یخاف ظلم سے خوف نہیں کھائے گا وہ کہ اس کے اس کیے ہوئے پر ظلم ہوگا. اس کو یقین ہے کہ اس کیے ہوئے پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ہمیں پاداش اور جزا ملے گی، عدل ہوگا. تو اس کا اسے خوف ہی نہیں ہے ظلم کا. اور ولا حزمن، اور جو ہے اسے حزم معنی نقص یعنی کمی کا بھی خوف نہیں ہے. تو حزم تو آپ بھی کر لیتے ہیں اور ہم بھی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے نان کھا جاتے ہیں. تو یہ حزم جو ہے حزم کے معنی نقص کے ہیں، تو شاید اسی لیے اس کو حزم، ہمارے یہاں بھی روٹی کو ہضم کر لینے کو حزم کہا گیا، اس لیے کہ وہ پیٹ میں جانے کے بعد خاتمے کی منزل میں آ جاتا ہے تو کم ہو جاتا ہے، تبھی تو پھر دوسری طرف نگاہ بڑھ جاتی کہ دوسرا لقمہ ملے. تو یہ کم ہو گیا جو پیٹ میں گیا تھا. جب کم ہو گیا تو ان کا کہ ہضم ہو گیا. تو حزم کے معنی نقص کے ہیں، کمی کے ہیں. تو اسے انہوں نے کیا کیا کہ بھئی وہ آخرت میں ہوگا ایسا کہ یہ بندہ مومن جو بھی عمل ہے اس کے پاس اس عمل کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مومن ہے، تو یہ ایمان کی قوت و طاقت کی وجہ سے روز عاشر ظلم سے خوف نہیں کھائے گا. یعنی ظلم سے خوف نہیں کھائے گا مطلب یہ کہ اس کو یقین ہے کہ ظلم نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ کو چاہیے تھا کہ یہ کہتا کہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ہے نا، یا یہ کہتا کہ یہ شخص جو ہے وہ اس بات کا خوف نہیں رکھے گا کہ ظلم ہوگا. اب وہ ہم ترجمہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے استعمال فرمایا الا یخاف ہو، بس وہ خوف نہیں کرے گا ظلم کے سامنے اسے خوف نہیں ہوگا. اگر آپ بالکل سامنے دیکھیں تو اس جہت سے مطلق ہو جاتی ہے. یعنی یہ کہ چاہے وہ آخرت ہو اور چاہے وہ دنیا ہو، اگر وہ صاحب ایمان اور صاحب عمل صالح ہے تو پھر کسی ظلم سے خوف نہیں کرے گا، اور کسی کمی اور زیادتی پہ اسے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر کچھ کم ہو گیا ہے مال دنیا میں سے تو بھی جو ہے واہ واہ بھی نہیں کرے گا، اور کچھ بڑھ گیا ہے مال دنیا میں سے تو بھی دماغ نہیں خراب ہوگا، بیلنس میں رہے گا، اترائے گا نہیں. تو ہر اعتبار سے کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن ہے، اور مومن کا عمل مختصر جو صالح ہے، یہ صالح عمل اور یہ ایمان، اس کو دو قوتیں مل کر کے اس قابل کر دی ہیں کہ یہ جو ہے وہ ظلم سے خوف نہیں کھاتا ہے. جب مومن ہے تو ظلم سے خوف نہیں کھائے گا. الغرض یہ ہے چاہے وہ آخرت میں ہو اور چاہے اس دنیا میں ہو، عمومیت اس جہت سے ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مومن ڈرتا نہیں ہے، نہ ظالم سے ڈرتا ہے، نہ مال دنیا کے گھٹنے سے ڈرتا ہے، نہ شدائد سے ڈرتا ہے، نہ کسی مصیبت سے ڈرتا ہے، کسی قسم سے خوف نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مومن خوف کر جائے تو پھر مومن نہیں ہے. اور جو ایسا صلابت رکھنے والا ایمان کا ہے اور خوف نہیں کرتا ہے، اسی کے لیے قرآن نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ علیہم، یہی وہ اولیاء خدا ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے اوپر خوف نہیں ہے اور حزن نہیں ہے. سبحان اللہ. اب آپ سمجھئے کہ جو ولی خدا ہے وہ ولی خدا پناہ ہی ایمان کی وجہ سے ہے. اگر ایمان بنیاد نہ ہو تو ولی بن ہی نہیں سکتا ہے. تو ولی خدا بننے کی بنیاد ایمان ہے. اسی لیے مولا کو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ آج جو ہے وہ ولیوں کا ولی جا رہا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا آج کل ایمان جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولیوں کا ولی نہیں کہا کہ وہ جا رہا ہے کہ لوگ اس پر نظر لگائیں کہ ولیوں کے ولی کی یہ قوت و طاقت ہے. قوت و طاقت ایمان ہے، اور اگر آج یہ ایمان پیچھے ہٹ جائے تو کفر جو ہے غلبہ پا جائے گا. اب مولا نے غلبہ دے کے بتایا کہ ایمان ہمیشہ غالب رہے گا کفر پر. واہ واہ. تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد والے.